عوام علماء کو بہت اونچی سطح پر دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہمیں ہر وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ عام بھائی اور بہن ہم سے کیا امید رکھتے ہیں۔ اگر عوام جماعت سے نماز صف اول میں روزانہ نہیں پڑھیں گے 5 نمازیں، تو عوام اپنی نمازیں چھوڑیں گے۔ نوجوان علماء میں سب کے سامنے ایک نہ کہوں تو بہتر ہے، بہت زیادہ ان کی زندگی میں گراوٹ آتی جا رہی ہے۔ بہت کی باتیں علماء سے کہنے کی ہیں، مگر میں بہت کچھ کہہ چکا ہوں، اس لیے اسی وقت اکتفا کرتا ہوں صرف ایک بات کے اضافے کے ساتھ۔ جو عالم مدرسے سے نکل کر سیدھے امام بن جاتے ہیں اور مدرسوں کے استاد اور شیخ الحدیث بن جاتے ہیں اور کسی عالم ربانی کی جوتیاں سیدھی نہیں کرتے، اس کی خلوت اور جلوت کو نہیں دیکھتے قریب سے، اس کے ساتھ رہ کر اخلاق نہیں سیکھتے، اخلاص نہیں سیکھتے، توکل نہیں سیکھتے، دعا نہیں سیکھتے، تقوی نہیں سیکھتے، اور عملی طور پر اسلام کا ایک نمونہ قریب سے دیکھ کر اس کی اچھائیوں کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش نہیں کرتے، ایسے ہی لوگ علماء کو بدنام کرتے ہیں۔ کتابی تعلیم سے کوئی عالم باعمل نہیں بن سکتا۔ میں پھر دہراتا ہوں اس جملے سے، کتابی تعلیم سے کوئی عالم باعمل نہیں بن سکتا۔ اس کا بدتمیزی ختم نہیں ہوگی، اس کی بے ادبی ختم نہیں ہوگی، اس کا تکبر نہیں ٹوٹے گا، اس کا غرور نہیں ٹوٹے گا، اس کے اندر تواضع نہیں آئے گی، اس کے دل میں سوز نہیں آئے گا، اور سب کے لیے وہ محبت کے جذبات اس کے دل میں نہیں ہوں گے۔ وہ اپنے دل کے اندر چھپے ہوئے نفس کے بت کا پجاری ہوگا، وہ اللہ کا بندہ بن ہی نہیں پائے گا۔ دنیا کی نگاہوں میں وہ عالم، مولانا، امام اور یہ اور وہ ہوگا، لیکن حقیقت میں وہ یہ سب کچھ نہیں ہوگا، وہ نفس کا بندہ ہوگا۔ اس کے بعد میں دانشوروں اور علماء دین سے، پڑھے لکھے لوگوں سے، کالجز میں پڑھانے والوں سے، پڑھانے والیوں سے، جو بھی دانشور کہلاتے ہیں شہر کے معززین، وہ پروفیشنلز ہوں، ڈاکٹرز ہوں، انجینئر ہوں، لائر ہوں، وکلاء ہوں، ججز ہوں، وہ پولیس آفیسرز ہوں، ان سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ آپ کی ذمہ داری علماء کی طرح کی ذمہ داری ہے۔ آپ نے تعلیم جو حاصل کی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ایک اچھے ایماندار شہری بنیں، خدمت کا جذبہ آپ کے اندر ہو۔ آپ کی ڈگری اور سوسائٹی میں اسٹیٹس کی وجہ سے آپ کے اندر غرور و تکبر نہ ہو۔ آپ ہفتے میں 1 مرتبہ غریبوں کی جھوپڑیوں میں جائیں اور وزٹ کریں، غریبوں کے پاس کچھ دیر بیٹھیں، ان کے بچوں کے بھی ایجوکیشن کی فکر کریں۔ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جو غریب پیرنٹس اپنے بچوں کو اسکولوں میں نہیں بھیج سکتے، آپ ان سے کہیں کہ بیٹا میں 1 گھنٹہ تم کو ٹیوشن دوں گا، 2 گھنٹے تم کو فری آف کاسٹ پڑھاؤں گا، آؤ تم آؤ، میں پڑھاؤں گا تم۔ اوپن اسکولنگ کے ذریعے غریبوں کو امتحان دلوائیے۔ ہماری بھارت سرکار نے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ کا سسٹم چلایا ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، ان بچوں کے لیے جو اسکولوں میں داخل نہیں ہو پاتے، ان کے لیے گھر بیٹھے اوپن اسکولنگ کے ذریعے سے شاندار تعلیم کا انتظام ہمارے ملک میں ہے۔ اور میں دنیا بھر میں گھوم کر کہتا ہوں، اوپن اسکولنگ کا نظام جتنا بڑا انڈیا کے اندر ہے، اتنا پوری دنیا میں کہیں نہیں۔ اور حد یہ ہے، دانشور حضرات سے کہہ رہا ہوں، آپ اپنے بچے کو یونیورسٹی میں نہیں بھیج پا رہے ہیں، کوئی کسان، کوئی مزدور، کوئی غریب ہے، وہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں دلا پا رہا ہے،
تو اندرا گاندھی اوپن یونیورسٹی اگنو کے نام سے دنیا کی سب سے بڑی اوپن یونیورسٹی ہے، اس یونیورسٹی میں آپ بچوں اور بچیوں کو داخل کروائیے، ان کو پڑھائیے، اپنے شہر، اپنے ضلع، اپنے پڑوس، اپنے محلے کے انسانوں کو ایک شریف، امانت دار، ایماندار شہری بنائیے، وہ مسلمان ہوں یا نان مسلم ہوں، وہ ہندو ہوں یا کرسچن ہوں یا دلت ہوں، یا کسی چیز سے کوئی مطلب نہیں۔ اسلام تو ان چیزوں کو مانتا ہی نہیں۔ اسلام نے یہ کہا ہے کلکم من آدم وآدم من تراب، تم سب ایک ماں باپ کے بیٹے ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے، تم بھی مٹی سے بنے ہو، ہم سب بھائی بھائی، ہم سب سگے بھائی بہن۔ یہ تو سیاست دانوں نے، راجنیت والوں نے اپنی کرسی کے لیے، ناجائز پیسہ لوٹنے کے لیے، ملک کے غریبوں کی کمائی کو لوٹنے کے لیے آپس میں لڑائیاں، نفرتیں پھیلانے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ دانشور حضرات، کاش کے دانشور حضرات، کاش کے ٹیچر، ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، کاش کے جرنلسٹ اور پڑھے لکھے لوگ وہ صرف اپنی ڈگریوں سے صرف پیٹ پالنے کا کام نہ کرتے بلکہ سماج کو سدھارنے میں بھی کچھ حصہ لیتے تو ملک کا یہ حال نہ ہوتا۔ آپ کی خود غرضی ہے، یہ آپ کی اپنی فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کا یہ نتیجہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اگر اس ملک میں اصلاح معاشرہ اور سماج کے سدھارنے کے کام کو بھی علماء نے اپنی صلاحیت کے مطابق اپنے ذمے نہ لیا ہوتا، جب دیکھو ہر جس چیز کے مسئلے میں دیکھو علماء کو اپنی ذمہ داری سنبھالنی پڑ رہی ہے۔ علماء انگلش میڈیم اسکول کھولیں، علماء اردو میڈیم اسکول کھولیں، علماء مسلم پرسنل لاء کی لڑائی لڑیں، علماء لوور کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک کے مقدمے لڑیں، علماء اردو زبان کی حفاظت کے لیے لڑائی لڑیں، علماء مسلم پرسنل لاء بورڈ بنائیں، علماء مسلم مجلس مشاورت بنائیں، علماء ملی کونسل بنائیں، علماء دینی تعلیمی کونسل بنائیں، علماء دینی تعلیمی بورڈ بنائیں، علماء دارالقضاء بنائیں، علماء دارالافتاء بنائیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ٹیچر حضرات کیا کر رہے ہیں؟ دانشور حضرات کیا کر رہے ہیں؟ گستاخی معاف، آپ میں سے اکثر لوگ صرف پیسہ کما رہے ہیں، صرف اپنے کیریئر کے ذریعے سے اپنے محلے سے نکل کالونی میں شفٹ ہو رہے ہیں، مسلم معاشرے سے دور ہو رہے ہیں، غریب آدمی آپ سے مل نہیں سکتا۔ یہ کون سی تعلیم ہے؟ سارے ذمہ داری بڑی حد تک علماء اٹھائیں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا کیریکٹر آپ کو کچھ خبر نہیں ہوگی۔ اقلیتی کردار پر جب بھی حملہ ہوا، گلزاری لال نندا کے پرائم منسٹر تھا، اس کے زمانے میں ہوا، لال بہادر شاستری پرائم منسٹر تھے، ان کے زمانے میں ہوا، کون سامنے آیا؟ مولانا ابوالحسن علی ندوی اور میرے والد ماجد مولانا محمد منظور نعمانی، انہوں نے پورا ٹرسٹ بنایا، لکھنؤ میں علی گڑھ کے سلسلے میں کانفرنس کی۔ نہ میرے والد کبھی علی گڑھ گئے، نہ مولانا ابوالحسن علی ندوی کے خاندان کے کسی بچے نے علی گڑھ یونیورسٹی میں تعلیم پائی، مگر یونیورسٹی کو بچانے کے لیے بھی علماء کو سامنے آنا پڑا۔ کیوں آنا پڑا؟ اس لیے کہ گستاخی معاف، آپ کالجز اور یونیورسٹیز کے پڑھنے والے لوگ قوم کی فکر بہت کم اور اپنے پیٹ کی فکر زیادہ کرتے۔ ہمارے گھر سے ایک اخبار ندائے ملت نکلتا تھا، مولانا ابوالکلام آزاد نے 2 اخبار نکالے تھے، البلاغ اور الہلال۔ ان دونوں اخباروں کے بعد اس ملک کا سب سے طاقتور اخبار جس نے حکومت کی چولیں ہلا دی تھی وہ ندائے ملت اخبار تھا۔ اس ندائے ملت اخبار کے ایڈیٹر میرے دونوں بڑے بھائی تھے، مولانا عتیق الرحمان سنبلی اور جناب حافظ نعمانی، اللہ ان دونوں کی خبروں کو نور سے بھرے۔ ان دونوں نے اور ایک ڈاکٹر آصف قدوائی، ان تینوں نے مل کر ندائے ملت کا اسپیشل ایشو نکالا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام پر۔ یہاں انٹیلیجنس کے میرے دوست، میرے بھائی بیٹھے ہوں گے، اس وقت یہ حالت تھا CID ڈپارٹمنٹ کا، LIU کا، لوکل انٹیلیجنس یونٹ کا، کہ وہ اس ندائے ملت اخبار کے چھپنے سے پہلے
1000 مرتبہ انہوں نے کوشش کی کہ ان کو ان کے مضامین مل جائیں کہ اس نمبر میں کیا آ رہا ہے۔ نظام ملت اخبار میں مسلمانوں کے مضامین کم تھے، اس ملک کے انصاف پسند نان مسلم ججز آف دا سپریم کورٹ، ریٹائرڈ ججز آف دا سپریم کورٹ، ریٹائرڈ ججز آف دا ہائی کورٹ اور بڑے بڑے لائرز کے مضامین تھے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ایکٹ اللیگل ہے، غیر قانونی ہے، یہ ایک اقلیتی ادارہ ہے، اس کے اقلیتی کردار کو ختم کرنا ملک کے سنویدھان کے خلاف ہے۔ اس رسالے کو، اس اخبار کو حکومت ضبط کرنا چاہتی تھی، نہیں ضبط کر پائی، اور عجیب و غریب طریقے پر یہ رسالہ نکلا۔ اور آج میں پہلی بار یہاں موجود ہزاروں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، اس رسالے کے ڈسپیچ ہو جانے میں میری بھابھی کا کردار تھا۔ میرا پورا خاندان اس دین اور اس ملک کی ایکتا پر اور اس ملک کے دستور پر ایمانداری سے عمل درآمد کرنے کے لیے بچہ بچہ قربان ہوا ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر دکھ ہوتا ہے کہ اکثر مسلمان اس ملک کے دستور سے واقف نہیں، اس ملک کے دستور کے بننے کی تاریخ سے واقف نہیں۔ آپ کو نہیں معلوم، مجھے شکایت کا حق ہے، اور میں الوداعی خطاب میں یہ شکایت کیے بغیر جانا نہیں چاہتا کہ علماء کو بھی نہیں معلوم۔ آپ ہزاروں بار یہ سنتے ہیں کہ اس ملک کا سنویدھان بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے بنایا تھا، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ دستور اور کانسٹیٹیوشن اور سنویدھان ایک کمیٹی نے بنایا تھا، اس کمیٹی کے چیئرمین بابا صاحب امبیڈکر تھے، اور وہ بہت بڑے ماہر قانون تھے، لیکن اکیلے انہوں نے نہیں بنایا تھا۔ کاش کہ آپ میں سے کچھ لوگ جب دلی جاتے ہیں تو سوائے نہاری کھانے کے اور سوائے لال قلعہ گھومنے کے آپ کو کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ آپ ٹیچر لوگ، آپ سو کالڈ پروفیشنل انٹلیکچوئل لوگ، آپ عمائدین شہر چند منٹ کے لیے پارلیمنٹ ہاؤس کی لائبریری میں چلے جائیں اور جا کر وہاں کانسٹیٹیوشن اسمبلی کی پوری ہسٹری جو جلدوں میں لکھی ہوئی ہے اس میں سے ایک جلد نکال کر پڑھیے۔ میں چیلنج کرتا ہوں، کوئی 4 صفحے ایسے نہیں ملیں گے جس میں مولانا حفظ الرحمان سیواروی اور مولانا حسرت موہانی کا دستور ساز اسمبلی میں انٹروینشن نہیں ملے گا۔ واقعی بھی نہیں ہم، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ہم بغیر ماں باپ کے پیدا ہو گئے ہیں، ہم آم کے پیڑ سے ٹپک گئے ہیں۔ میں شکوہ کرتا ہوں علماء سے۔ مولانا حفظ الرحمان وہ شخصیت تھے جنہوں نے پورے دستور کے ایک ایک سطر پر نظر ثانی کیا، اور جواہر لال نہرو کو کانسٹیٹیوشن اسمبلی میں 13 یا 14 بار مولانا حفظ الرحمان اس سیواروی نے ڈانٹا ہے، صرف گزارش نہیں کی ہے، ریکویسٹ نہیں کی ہے۔ ہمارے ملک میں یہ پوزیشن تھی ان علماء کی جو واقعی علماء تھے، ان دانشوروں کے جو واقعی دانشور تھے۔ آج تو نہ علماء ہیں، نہ دانشور ہیں۔ کسے کہتے ہیں دانشور؟ آپ نے ڈگری لے لی اور آپ دانشور ہو گئے؟ آپ کو تو شعور نہیں حلال اور حرام کا، آپ کو شعور نہیں کہ ہمارا ملک موجودہ سرکار کی رہنمائی میں کدھر جا رہا ہے، آپ کو شعور نہیں کہ ہمارا ملک دنیا کی بڑی طاقتوں کا اعلی کار بنا ہوا ہے۔ آپ کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ آپ ABCD پڑھا دی آپ نے جھوٹی ہسٹری پڑھا دی۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ جو ہسٹری کالجز میں آپ پڑھا رہے ہیں وہ اکثر جھوٹی ہسٹری ہے، بالکل جھوٹی ہسٹری ہے۔ میں ہسٹری کے ٹیچر سے کہتا ہوں کہ آپ مسلمان ہسٹورینز کی لکھی ہوئی کتابیں میں آپ کو سجیسٹ نہیں کروں گا۔ آپ بشمبر ناتھ پانڈے کی کتاب پڑھیے، جو اڑیسہ کے گورنر رہے، جو 20 سال ممبر پارلیمنٹ رہے، جو سینئر موسٹ گاندھیائی لیڈر رہے، آپ ان کی لکھی ہوئی ہسٹری پڑھیے۔ انہوں نے چیلنج کیا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی جھوٹ نہیں کہ اورنگزیب مندر توڑواتے تھے۔ انہوں نے 50 فرمان تلاش کیے ہیں، کہاں کہاں سے ڈھونڈ کر لائے وہ کہ اورنگزیب نے فلاں مندر کو اتنی جائیداد دی، فلاں مندر کو اتنے لاکھ روپے دیے۔ جھوٹ ہے، جھوٹ جو پڑھایا جا رہا ہے۔ لیکن کاش کہ آپ ٹیچر لوگ اپنی نسلوں سے کھلواڑ نہ کرتے، آپ اپنی نسلوں کو آن ریکارڈ تو وہی پڑھاتے جو آپ کو پڑھانے پر مجبور کیا جا رہا ہے، لیکن آف دا ریکارڈ آپ اپنے بچوں کو بتاتے کہ یہ جھوٹ ہے اور یہ ہے سچ، اور یہ ہے سچ کا ثبوت۔ پروفیسر آرنلڈ کی کتاب پڑھتے ہیں آپ، پریچنگ آف اسلام۔ میں علماء کی کتابوں کے حوالے نہیں دے رہا ہوں، آرنلڈ انگریز رائٹر تھا، اور آرنلڈ نے لکھا ہے پریچنگ آف اسلام نام کی ایک کتاب۔
آپ نے کبھی نام بھی نہیں سنا ہوگا، آپ کیسے انٹلیکچوئل ہو گئے؟ پینٹ شرٹ پہن لی آپ نے، اب انٹلیکچوئل ہو گئے؟ ایبسلوٹ نان سینس ہے یہ بات۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ پنڈت موتی لال نہرو کی اردو کی رائٹنگ بہت خوبصورت تھی؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ گاندھی جی اردو میں بہترین خط لکھتے تھے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ گاندھی جی جب احمد آباد جیل میں تھے اور اسی وقت اسی جیل میں مولانا محمد علی جوہر تھے، تو تہجد کے وقت میں گاندھی جی محمد علی جوہر کو جگانے آتے تھے کہ مولانا یہ پیغمبر محمد کی تہجد کا وقت ہے، مولانا اٹھیے اور تہجد پڑھ کر دیش کے لیے دعائیں کیجیے۔ یہ ہماری جہالت ہے جس نے ہمیں اس جگہ پر پہنچایا ہے۔ ان پڑھ لوگ اور چوتھی پاس راجا لوگ وہ ہماری عزت سے کھیل رہے ہیں، اس میں وہ بھی تو مجرم ہیں، لیکن وہ ہماری جہالت کا فصل کاٹ رہے ہیں، ہماری کامچوری، ہماری خیانت، ہماری اس ملک سے غداری، ہماری اس ملک سے بے وفائی۔ آج ہم کو ملک کا وفادار ثابت کرنے کے لیے کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے؟ میں نظامی اخبار کا ذکر کر رہا تھا، میری بھابھی، مسئلہ یہ ہوا کہ پریس میں چھپ تو گیا لیکن ہر طرف سی آئی ڈی کا پہرا تھا، پولیس گھیرے ہوئے تھی چاروں طرف سے، میرے بڑے بھائی کے گھر کو، پرنٹنگ پریس کو، جس پریس میں وہ رسالہ چھپ رہا تھا وہ میرے بڑے بھائی کے گھر کے نیچے تھا، اور چاروں طرف سے وہ پولیس اور انٹیلیجنس کے لوگ گھیرے ہوئے تھے کہ جب چھپ کے نکلے گا تو ہم اس کو ضبط کر لیں گے، نہیں جانے دیں گے۔ ریلوے کے ڈاکخانے میں جہاں سے اخبار اور رسالے پوسٹ ہوتے ہیں وہاں تک ہم نہیں جانے دیں گے۔ میں سلام بھیجتا ہوں میرے بڑے بھائی کو، اور میں سلام بھیجتا ہوں کہ میں اپنی بھابھی کو، اللہ ان کو جنت کا اعلیٰ رتبہ عطا فرمائے۔ اور آج کی عورتوں کو اگر مردوں کو سبق لینے کی توفیق نہیں ہے تو عورتوں کو سبق لینے کی توفیق ملے۔ میری بھابھی نے کہا آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ میں تانگا منگواتی ہوں اور تانگے میں بستر بھی رکھتی ہوں، اور آپ اپنے اخبار کے سارے بکسے اس پر رکھ دیجیے، اس میں رکھ دیجیے، اور میں نکلوں گی، اس طرح وہ لوگ سمجھیں گے کہ میں تو کہیں سفر پہ جا رہی ہوں، تو مجھے تو نہیں چھیڑیں گے، میں اکیلی عورت ہوں، وہ کیا جانے کہ اس میں اخبار رکھا ہوا ہے۔ اس طرح ہماری بھابھی نے رسک لے کر ٹانگے پر رکھ کر وہ ہزاروں کاپیاں اس اخبار کی لے کر گئیں، وہ اور وہ بس اسٹینڈ گئیں، اور میرے بھائی نے پلاننگ کر کے کہا کہ دیکھو پیچھے دیکھتی رہنا، اگر تم کو کوئی شک لگے کہ تمہارا پیچھا کر رہا ہے تو تم بس پہ بیٹھ کے بارہ بنکی چلی جانا، لیکن اگر تم کو یہ محسوس نہ ہو کہ کوئی پیچھا نہیں کر رہا ہے تو تم تانگا لے کر ریلوے اسٹیشن پہنچو، میں بھیجتا ہوں 1-2 آدمیوں کو، سارا انتظام کریں گے۔ پوری گورنمنٹ حیران رہ گئی کہ 10,000 اخبار میری بھابھی کی قربانی اور ہمت اور بہادری کے نتیجے میں 3 گھنٹے کے اندر لکھنؤ سے روانہ ہو گئے۔ کہاں چلے گئے لوگ؟ کون کہتا ہے کہ 25 کروڑ اور 30 کروڑ مسلمان اس ملک میں؟ میں ماننے کو تیار نہیں ہوں، میں نہیں مانتا کہ اس ملک میں 1 کروڑ بھی مسلمان۔ کیا مسلمان ہونے کے لیے کرتا پاجامہ پہننا کافی ہے؟ کیا مسلمان ہونے کے لیے ٹوپی اور داڑھی کافی ہے؟ کیا مسلمان ہونے کے لیے برقع کافی ہے؟ مسلمان ہونے کے لیے اپنے وطن سے محبت ضروری ہے، اپنے ملک سے وفاداری ضروری ہے، اپنے ملک کو چوروں اور ڈاکوؤں کے ہاتھ میں نہ جانے دینے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا ضروری ہے۔ کوئی بے چین نہیں ہوتا، میں اپنے ساتھیوں کو دیکھتا ہوں 1% بے چینی کسی ساتھی کے دل میں نہیں آتی۔ میں رات بھر کروٹیں لیتا رہتا ہوں، نیند کی گولیاں کھاتا ہوں، نیند نہیں آتی، اور یہ لوگ کھرراٹے لے کر فجر کی نماز بھی کھو دیتے ہیں۔ ٹرین کا اسٹیشن بھی گزر جاتا ہے، انہیں ہوش ہی نہیں ہوتا کہ ہم کو اٹھنا ہے، اس لیے کہ وہ صرف مکار ہیں، ان کے دل کے اندر کوئی آگ نہیں لگی ہے کہ میرا یہ ملک حضرت گنگوہی کا ملک، حضرت نانوتوی کا ملک، مولانا فضل الرحمان کا ملک، خواجہ معین الدین چشتی کا ملک، نظام الدین اولیاء کا ملک، فضل الرحمان گنج مراد آبادی کا ملک، سلطان الاولیاء کا ملک، سلیم ناگوری کا ملک کس رخ پر جا رہا ہے؟ یہ RSS کے لوگ جو انگریزوں کے مخبر تھے، جو انگریزوں کے دلال تھے، جو خبریں بھیجتے تھے، یہ ساورکر کے فالوور، جس ساورکر نے انگریزوں سے معافی مانگی
3 معافی نامے لکھے، اور انگریزوں نے شرط لگائی کہ تم اگر باہر نکل کر مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلاؤ گے، کیونکہ تم بڑے اچھے رائٹر ہو، تمہاری کتابیں ہیں، اگر تم باہر نکل کر مسلمانوں کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا کرو گے تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے، ورنہ عمر قید کے لیے انڈمان نکوبار، کالا پانی ساورکر کو بھیج دیا گیا تھا۔ شاید آپ میں سے کسی کو یہ بات نہیں معلوم ہوگی، اس لیے کہ آپ صرف کھانے کمانے اور بچے پالنے میں مصروف ہیں، آپ کو پڑھنے کا بالکل موقع نہیں ہے۔ کیسے انٹلیکچوئل ہیں آپ؟ میں نہیں مان سکتا ایسے لوگوں کو علماء، اور میں نہیں مان سکتا ایسے لوگوں کو انٹلیکچوئل جو مطالعہ نہیں کرتے، جو پڑھتے نہیں، جو لائبریری کے ممبر نہیں بنتے، جو سوائے گپ لڑانے کا کوئی کام نہیں کرتے۔ کتنا قیمتی وقت اب تک آپ ضائع کر چکے ہیں، آخرت میں آپ اس کا حساب نہیں دے پائیں گے۔ یہ زندگی دنیا کی ہاں ہی ہو کرنے کے لیے آئی ہے، کہے لگانے کے لیے آئی ہے۔ اس زندگی میں اللہ نے تھوڑا سا ریلیکس ہونے کی ہم کو اجازت دی، تھوڑا سا سو جاؤ، تھوڑا سا کھا پی لو، تھوڑا بچوں سے پیار کر لو۔ یہ صرف اس لیے ہے کہ تم تھوڑا سا ریلیکس ہوگے تو ایک نئی انرجی کے ساتھ اگلے 18 گھنٹے تم انسانیت کی خدمت کرو گے۔ صرف سونے کے لیے زندگی نہیں آئی، صرف کھانے پینے اور بیوی کے ساتھ سونے کے لیے یہ زندگی نہیں ملی۔ جس زندگی میں کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی، جس زندگی میں کوئی چیلنج نہیں ہوگا، جس زندگی میں کوئی ٹینشن نہیں ہوگا، جس زندگی میں کچھ فرائض نہیں ہوں گے، وہ زندگی جنت میں رکھی ہے اللہ نے۔ یہ دنیا لقد خلق الانسان فی کبد، یہ دنیاوی زندگی اسٹرگل کی جگہ ہے، سنگھرش کی جگہ ہے، مشقت کی جگہ ہے، انصاف کا نظام قائم کرنے کی جگہ ہے، ظلم سے لڑائی لڑنے کی جگہ ہے۔ مگر ہم لوگوں نے اس زندگی کا مطلب ہی نہیں سمجھا۔ مسلمانوں کی شادیاں 80-90% جس طرح کی ہوتی ہیں، میرا خیال یہ اسی شہر پر اللہ کے عذاب کا فیصلہ اسی شادی کے دن ہو جاتا ہے۔ یتیموں کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، بیواؤں کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، فزیکلی چیلنج لوگوں کے مدد کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، بیماروں کے علاج کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن بیٹی کی شادی پر سودی قرضہ لے کر اپنی دولت مندی کا جھوٹا تماشا دکھانے کے لیے آپ کے پاس پیسے ہیں۔ اعلان کر دیجئے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں۔ آپ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں۔ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اسلام کے دشمن کافی ہیں۔ آپ کو کس نے یہ کانٹریکٹ دے دیا؟ آپ کو کس نے یہ ٹھیکہ دے دیا؟ کاش کہ ہمارے ٹیچرز، ڈاکٹرز، انجینئرز، وکلاء، یہ سارا طبقہ یہ بھی اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہا ہوتا تو آج ہماری حالت اتنی خراب نہ ہوتی۔ میں اس سب کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں جنرلائز نہیں کر رہا ہوں۔ بہت سے لوگ اس طبقے کے اندر اللہ کے ولی موجود ہیں، بہت سے لوگ اس طبقے کے اندر وہ ہیں جن میں ہمت ہے، جن میں سخاوت ہے، جن میں بہادری ہے، جن میں قومی شعور ہے، جن میں اجتماعی بیداری ہے، لیکن اکثریت کا حال اچھا نہیں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، جیسے میں نے کل بھی کہا تھا کہ بس انف بہت ہو چکا۔ اب آپ تھوڑا سا احساس کا ثبوت دیجئے اور ان لوگوں کے پاس سفر کر کے جائیے۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ میں جاؤں گا، ہم جائیں گے تو ہمیں تربیت ملے گی، ہمیں رہنمائی ملے گی۔ رہنمائی آپ کو وہ دی جائے گی جس سے اس ملک کی ترقی ہو۔ ہم بار بار اس کا ثبوت پیش کرتے ہیں کہ ہم سے بڑھ کر ہر نازک موقع پر اس ملک کا خیر خواہ کوئی نہیں ہے۔ مزدور جب پھنسے اتراکاشی کی سرنگ میں تو کون کام آیا؟ منا قریشی، وکیل خان، لیفٹیننٹ کرنل سید حسین، ناصر، ان کی ٹیم کام آئی۔ 41 دن تک مشینیں لائی جائیں، بڑی بڑی ٹیکنالوجی استعمال کی گئی، امریکہ سے مشین منگوائی گئی، وہ مشین بھی ٹوٹ گئی،
اور بالآخر دلی سے اس ٹیم کو جس کے چیمپئن مسلمان تھے ان کو بلایا گیا، جو انتہائی رسکی کام کرتے ہیں، باریک سی گڑھا کھود کر اس کے اندر اس سے اترتے ہیں، وہ آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ لیکن وہ پوری ٹیم اتری، اور پوری ٹیم جب اتری تو ان سب مزدوروں کو اسی راستے سے زندہ سلامت باہر لے کر آئی۔ یہ ہے مسلمان۔ تم قدر نہیں کرتے مسلمانوں کی، تم اس ملک کا نقصان پہنچاتے ہو۔ میں اب بھی تم کو سمجھاتا ہوں، اے ملک کے چلانے والوں، اے مہاراشٹر کی سرکار والوں، اے دلی میں بیٹھ کر راج کرنے والوں، اگر تم اس ملک کے وفادار ہو تو تم مسلمانوں پر بھروسہ کرو، ان کو نازک موقعوں پر اس ملک کی خدمت کا موقع دو۔ ہر کچھ دن کے بعد ایک شخص کا نام آتا ہے کہ پاکستان کی جاسوسی ایجنسی کے ہاتھ وہ بھارت کے ڈیفنس کے راز بیچتا ہوا پایا گیا۔ ہر 2-4 مہینے کے بعد ایک نام آتا ہے، اور میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں 20 سال ہو گئے، ایک بھی مسلمان کا نام ملک کے رازوں کو پاکستان کے ساتھ یا چائنا کے ساتھ بیچنے والا آج تک نہیں سامنے آیا۔ اس قوم کو تم کہتے ہو یہ دیش دروہی ہے۔ فلسطین کا مسئلہ آتا ہے، سجاد نعمانی جب فلسطین کے حق میں بیان دیتا ہے، جب سجاد نعمانی اسرائیل کو کنڈم کرتا ہے، اور جب سجاد نعمانی وہ ایک اپیل کرتا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی سے، بھارت کی پولیٹیکل لیڈرشپ سے، سینٹرل گورنمنٹ سے، کہ بھارت اپنے پرانے موقف پر قائم رہ کر اس وقت فلسطینی مظلوموں کا ساتھ دے، تو میرے پاس ایجنسیز کے فون آنے شروع ہو جاتے ہیں، مولانا یہ کیا کہہ دیا آپ نے؟ میں نے کہا جناب میں نے وہ کہا جو اٹل بہاری واجپئی نے کہا تھا، آئیے مجھ سے ملیے، میں آپ کو بتاؤں۔ آپ انٹیلیجنس ایجنسی کے آفیسر ہیں، اور آپ کو نہیں پتا کہ لیٹ پرائم منسٹر آف انڈیا، وہ جو راجنیتک نیتا نہیں تھے، ہی واز دا ون آف دا گریٹسٹ اسٹیٹسمین، وہ اسٹیٹسمین تھے۔ اٹل بہاری واجپئی نے یونائٹڈ نیشنز میں تقریر کی تھی، اور یہاں بہت بڑی سبھا کی تھی انہوں نے انڈیا میں، اور ایک بہت بڑی پبلک سبھا میں بہت زور و شور سے کہا تھا کہ بھارت عربوں کے ساتھ ہے، اور اسرائیل سے کہتا ہے کہ جتنی زمین عربوں کی چھین کر اسرائیل نے قبضہ کی ہے اس کو واپس کرنا پڑے گا۔ جب اٹل بہاری واجپئی پرائم منسٹر بنے تو 2-3 مرتبہ انہوں نے مجھ کو بلایا، ایک بار بڑی لمبی گفتگو ہوئی، اس موقع پر ان کا موڈ بہت اچھا تھا، وہ ویسے بھی بڑے ہیومرس آدمی تھے، بہت ہنسنے والے، بہت مسکرانے والے۔ تو میں نے اٹل جی سے پوچھا کہ اٹل جی آپ نے جو اتنی زوردار تقریر عربوں کی حمایت میں کی تھی، تو یہ آپ کے اپنی وچار تھے یا آپ جب اس وقت سرکار میں تھے جنتا دل کی تو یہ سرکاری پالیسی تھی؟ انہوں نے کہا کہ میں فارن منسٹر تھا، میں اپنی ذاتی بات کیسے کہہ سکتا تھا؟ اس وقت پرائم منسٹر موراجی دیسائی کے پاس میں گیا، اٹل جی نے مجھے پرسنلی بتایا، نوٹ کر لیں نوٹ کرنے والے۔ اٹل جی نے کہا کہ میں موراجی بھائی کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا کہ سر عرب اسرائیل کانفلکٹ شروع ہوا ہے، تو اس معاملے میں بھارت کی پالیسی کیا ہوگی؟ تو موراجی بھائی نے کہا کہ پارٹی کے بدلنے سے فارن پالیسی نہیں بدلا کرتی، سرکار کی بدلنے سے فارن پالیسی کبھی نہیں بدلا کرتی۔ ہم عربوں کے ساتھ تھے، عربوں کے ساتھ ہیں اور عربوں کے ساتھ رہیں گے۔ آپ کھل کر اسرائیل کا وروध کیجئے اور عربوں کا ساتھ دیجئے۔ اٹل جی نے مجھے خود بتایا، تب میں نے وہ تقریر کی تھی۔ یہ ہے بھارت کی پالیسی۔ ایک آدھ کسی سیاسی پارٹی کی پالیسی کچھ اور ہو تو پارٹی کی پالیسی ہے وہ بھارت کی پالیسی بالکل نہیں ہے۔